بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت دے، حیاتاً طیبہ دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں دے، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر فار ٹیوننگ ان۔ آج کا لیکچر ایک تو کافی لوگ ریکویسٹ بھی کر رہے تھے کہ میں شیئر کروں اپنا ایکسپیرینس فار دی حج 2024، اینڈ سیکنڈلی میں بھی بہت اس کا شدت سے ویٹ کر رہا تھا کہ یہ دن آئے انشاءاللہ اور آپ سب کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں فار دا سیک آف لرننگ، فار دا سیک آف انشاءاللہ تعالیٰ موٹیویٹنگ ادرس کہ ہاؤ گریٹ از دا ریچول آف حج۔ اور سبحان اللہ دیر از نتھنگ لائک حج۔ حج کے مختلف پیکیجز ہوتے ہیں، یہ بھی ایک بات کی جاتی نہیں حج تو بہت مہنگا ہو گیا، بہت مہنگا ہو گیا۔ اٹ از اسٹرینج، پیپل پلان ٹرکی ٹرپ، پیپل پلان تھائی لینڈ ٹرپ، مطلب کپلز وین دے گیٹ میرڈ، شادی شدہ جوڑے، دے آر پلاننگ سوئٹزرلینڈ، سم آف دیم دے آر پلاننگ تھائی لینڈ، دے آر پلاننگ دبئی، اور اچھا خاصا پیسہ لگا دیتے ہیں، 15-20 لاکھ تو لگ ہی جاتا ہے، مطلب منیمم میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حج کے مختلف پیکیجز ہیں، مختلف ڈیز ہوتے ہیں، ان ڈیز کے مطابق پیکیجز ہوتے ہیں، مکتب کی کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ بہت ہائی فائی کیٹیگری میں چلے جائیں، اگر آپ نہیں اتنا ہائی فائی افورڈ کر سکتے تو مے بی یو کین چوز لٹل بٹ لوور رینج میں جو ہوتا ہے۔ تو آپ ریسرچ کریں، آپ کو بہت سے انشاءاللہ دیکھیں، ارادہ ہے نا اصل میں، جو جانا چاہتا ہے، جس کا ارادہ ہے، جس کا ایک محبت جڑی ہوئی ہے اور ایک خواب ہے وہاں پر جانا، جیسے وہ ایک اس سال آیا ہوا تھا افریقن حج پہ، اس کی تصویر شیئر ہوئی تھی، اس کی بڑی زبردست سٹوری ہے کہ ایک ٹرکش میڈیا ہاؤس جو ہے وہ اپنا ڈرون اس کے گاؤں میں کوئی ڈاکیومنٹری شوٹ کر رہے تھے تو ڈرون اس کے گھر میں آ کے گر گیا، چھوٹا سا ڈرون۔ تو وہ جب لینے آئے نیوز ایجنسی والے تو اس نے ان سے مذاق میں پوچھا کہ تمہارے پاس بڑے والا بھی ہے، مطلب وہ سمجھا یہ جہاز ہے، چھوٹے والا جہاز ہے۔ تو انہوں نے مذاق میں کہا کہ بڑے والا بھی ہے، تو اس نے کہا کہ کیا وہ بڑے والا جہاز مجھے حج پہ لے جائے گا، مکہ مدینہ لے جائے گا؟ تو یہ بات اتنی وائرل ہوئی کہ ٹرکش گورنمنٹ تک پہنچی، اور سبحان اللہ، اللہ گفٹڈ ہم دا حج، اللہ اکبر۔ تو دیکھیں یہ تو تڑپ کی بات ہے نا، جس میں تڑپ ہے، جس کو پتہ ہے وہاں جا کر مجھے ملے گا کیا، ٹیک اویز کیا ہیں، اور جرنی آف اے لائف ٹائم ہوگی، کتنی پریکٹیکلٹی، اللہ اکبر، اور وہ ڈے آف عرفہ، اللہ اکبر، مطلب جو اس کے ورچوز ہیں ڈے آف عرفہ کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق نزول فرماتے ہیں، فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ میرے بندے ڈسٹ میں لت پٹ یہ کیا کرنے آئے ہیں، واٹ آر دے آسکنگ فار؟ اور فرشتے پھر جواب دیتے ہیں کہ یا رب یہ آپ کی مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ٹیکس پرائڈ ان دا پیپل ہو ہیو کم دیئر، اور وہ گارنٹیڈ وہ دن ہے دعائیں قبول ہونا، وہ پلیس گارنٹیڈ ہے، وہاں پہ دعائیں قبول ہوں گی۔ تو بہرحال پھر جو وہاں پر جا کر ہیلنگ ہے، آل سارٹس آف ہیلنگ، سبحان اللہ، یو گیٹ ٹو ڈرنک زمزم، یو آر آلویز ڈرنکنگ زمزم، لاٹس آف زمزم، اور پھر ظاہر ہے تہجد پڑھنا وہاں پہ جا کر مکہ مدینہ میں، 5 نمازیں جماعت سے پڑھنا، اور اسپیشلی پیپل ہو آر ڈپریسڈ، پیپل ہو آر لوکنگ فار اے پرپز، پیپل ہو ہیو لاسٹ دیم سیلوز، جو لاسٹ سولز ہیں، اللہ اکبر، وہاں جا کر ریلیٹ کرنا اپنی تاریخ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ سے ریلیٹ کرنا، اور پھر وہاں جا کر جو ہے وہ ان پلیسز کو وزٹ کرنا، انٹرنلائز کرنا وہاں کے لیسنس کو۔ آئی کین گو آن اینڈ آن، مطلب اس کے بینیفٹس کے اوپر، اللہ اکبر۔ میں یہ کہتا ہوں ایک جملے میں کہ وہ جو 1 day ایٹ عرفہ ہے نا، وہ جو 9 ذی الحج کا دن ہے، اس کے لیے آپ کو پوری بھی دولت لگا کے جانا پڑے، آپ جائیں، مطلب واللہ العظیم، دس از مائی ایکسپیرینس، دس از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ دس شوڈ بی ڈن، دس شوڈ بی ڈن، سچ از دا ورچو، سچ از دی امپورٹنس آف دیٹ ڈے اینڈ دیٹ پلیس، سبحان اللہ۔ تو اس لیے یہ جب آپ حج کر لیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ بات کہنا کہ کسی کی شادی کرا دو یا ہیومینٹی کی ہیلپ کر دو وہ بہتر ہے بجائے کہ بندہ حج پہ چلا جائے۔ سب سے پہلے کچھ ایسی مسکنسیپشنز ہمارے لوگوں میں حج کے حوالے سے،
جیسے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں کہ آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے میرے ایک جاننے والے ہیں، فورن کنٹری میں رہتے ہیں، پاکستان آئے ہوئے تھے، اپنے بچوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے، مجھ سے ملے، تو اچھے انسان ہیں، بس یہ کہ ہر ایک کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے. تو ان سے میری ملاقات ہوئی ایک کیفے میں اور بچوں کے حوالے سے کچھ ڈسکس کرنا چاہتے تو انہوں نے بڑا آنیسٹ مجھ سے ایک سوال پوچھا. یہ آسمی کہ علی بھائی یہ جو حج ہے کیا یہ فرض ہے؟ تو میں نے کہا کہ بالکل جی، ماشاءاللہ جس میں استطاعت ہے اللہ رب العالمین نے اس پہ حج فرض کیا ہوا ہے. تو انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کی، اور اگین آئی ایم سیئنگ کہ ہر ایک کی اپنی ایک سوچ، اور یہ سوچ ڈیولپ ہوئی ہے اوور دا ایئرس. ہی سیڈ ٹو می کہ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ بندہ کسی کی شادی کروا دے، بندہ کسی کی ہیلپ کر دے، انسانیت کی ہیلپ کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے بجائے کہ بندہ جو ہے اپنے اوپر سپینڈ کرے، وہاں پہ جائے. تو سوال تھا ان کا ایک، اور ایک مسکنسیپشن تھی، میں کہوں گا اٹس ارائزنگ آؤٹ آف اے مسکنسیپشن، بیکاز پہلی بات ہمیں یہ سمجھ نہیں ہے کہ حج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے ظاہر مال ہے اور اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں دی ہیں. دوسرا یہ کہ اس کے فوائد سے ہم کتنے زیادہ جو ہے وہ لا علم ہیں، اور سبحان اللہ وی ڈونٹ ایون نو کہ واٹ اے گریٹ جرنی اینڈ واٹ اسپرچول بوسٹ یو گیٹ آن دس گریٹ جرنی. اور تیسری بات یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، سبحان اللہ لک ایٹ دس، یہ حدیث قدسی ہے، ابن حبان سے مروی ہے اور صحیح حدیث ہے. علامہ الالبانی نے اسے سلسلہ الصحیحہ میں صحیح اسناد کے ساتھ نقل کیا ہے، صحیح سند کے ساتھ. حدیث یہ حدیث قدسی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاؤ از اٹ دیٹ آئی ہیو گرانٹیڈ گڈ ہیلتھ اینڈ ایمپل مینز آف پروویژن ٹو مائی سلیو، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو اچھی صحت دی اور وافر مقدار میں رزق دیا، اینڈ 5 years pass without him coming to visit my house. اللہ اکبر. اور 5 سال گزر گئے ہیں وہ بندہ مجھے وزٹ نہیں کرنے آیا، میرے گھر کو وزٹ نہیں کرنے آیا. صحیح حدیث ہے. یہاں سے علماء کرام کہتے ہیں کہ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے اس حدیث سے کہ جس کو اللہ نے انشاءاللہ تعالی مال دیا ہے اس کو چاہیے کہ ہر 5 سال بعد حج کو ریپیٹ کرے، اور یہ حج اور عمرہ دونوں کے بارے میں.